ناظر اکرام، ہمارے سامنے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب سید احسان نقوی صاحب، امام جمعہ والجماعت، شاہی مسجد چوک شاہی مسجد ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں، جناب سے کچھ باتیں کریں گے جو آپ لوگ براہ راست جناب سے سنیں گے. تو آپ کے سامنے ہے جناب احسان نقوی صاحب، ہم ان سے چند سوالات کریں گے. سب سے پہلے جناب یہ ہے، آپ یہاں پر کتنے سالوں سے؟ مجھے تقریباً یہاں پہ 14 سال ہو گیا ہے مجھے. آپ دینی خدمت انجام دے رہے ہیں؟ جی، میں الحمدللہ. 14 سال سے دینی خدمت بحمداللہ انجام دے رہا ہوں. الحمدللہ آپ یہاں پر 14 سال سے جب دینی خدمت دے رہے ہیں، آپ یہ بتا سکتے ہیں یہاں پر جو مسجدیں ہیں، ہم جیسے سنتے ہیں اور بہت ساری مسجدیں ہیں اور بہت سارے امام باڑے ہیں، ان مسجدوں کے بنانے والے، امام باڑوں کے بنانے والے آج دنیا میں نہیں ہیں، مگر ان کا تذکرہ قائم ہے. دیکھیے، وہ قائم تذکرہ اس لیے ہے کہ چونکہ اللہ کا گھر بنایا ہے، اور لہٰذا جو بھی اللہ کا گھر بناتا یا خدمت دین کرتا ہے یا اللہ کی راہ میں جو کام کرتا ہے، چاہے وہ مسجد کی شکل میں ہو چاہے امام بارگاہ کی شکل میں ہے، تو اس کی یادگار باقی رہتی ہے. اور جو ہے اس چیز کے ذریعے یعنی مسجد کے ذریعے اور امام بارگاہ کے ذریعے اس کا نام بھی باقی رہتا ہے، اس کا تذکرہ بھی باقی رہتا ہے. اس لیے کہ اگر ایک انسان کوئی مسجد میں 1 درہم و دینار لگاتا ہے یا 1 اینٹ لگاتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہے خود حدیث کی روشنی میں، کہ مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ مسجد میں اذان دینے کا کتنا ثواب ہے تو تم آپس میں لڑائی کرو گے اذان دینے کے لیے. تو جب اذان دینے کا اتنا ثواب ہے تو پھر مسجد بنانے کا کتنا ثواب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نوابین نے اگر مسجد بنائی ہے یا امام بارگاہ بنایا ہے تو اس کا مطلب وہ جاہل نہیں تھے بلکہ پڑھے لکھے تھے، اس کی عظمت اور اس کی فضیلت سے اچھی طرح واقف تھے، جس کی وجہ سے آج یہ مسجدیں دکھائی دے رہی ہیں، امام بارگاہ دکھائی دے رہے ہیں. اور اسی امام بارگاہ کے ذریعے جنہوں نے بنایا ان کا نام بھی زندہ ہے اور ان کا کام بھی زندہ ہے. جیسے کہ ہم جس مسجد میں ہیں، اس کے بنانے والے کون تھے؟ اس مسجد کے بنانے والے دیکھیں میر جعفر کی سیکنڈ وائف منی بیگم تھیں، انہوں نے بنوائی ہے. 2 کام انہوں نے کیا، ایک تو انہوں نے مسجد بنوائی ہے اور ایک کام نواب بہاجی انسٹیٹیوٹ کھولا ہے کہ جس میں باضابطہ نواب کے بچے جو ہیں، ہاسٹل تھا، نظامت ہاسٹل جس کو کہا جاتا ہے، کہ جس میں نوابین کے بچے وہاں رہتے تھے، فری آف کاسٹ کھانا پینا کپڑا لباس یعنی سارے جو لوازمات سارے تو انتظام ہوتے جو ہاسٹل میں ایک بچہ رہتا ہے وہ. تو دنیاوی تعلیم کا بھی معقول انتظام کیا تھا انہوں نے اور دینی تعلیم کا بھی معقول انتظام کیا تھا. تو آپ یہ بتا سکتے ہیں یہ جو مسجد ہے کتنے سال سے اس مسجد کو بنایا گیا، کتنے سال پرانا یہ؟ یہ تو تقریباً 200 سال پرانا، 200-250 سال پرانی یہ مسجد ہے. اور اس کے بنانے والی یہ کون تھی؟ منی بیگم. منی بیگم، جی، جو میر جعفر کی سیکنڈ وائف تھی، جس کو بنگلہ میں کہتے ہیں دیتیے وائف. تو آج ہم یہاں پر یہ جامع مسجد ہے مرشید آباد کے، اور یہاں پر ہم جناب سے بات کر رہے ہیں. جناب یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو شہر ہے جس کو ہم مرشید آباد کہتے ہیں، یہاں پر سب نوابین آئے ہیں، جی رائت اور جب سب نوابین آئے ہیں سب نے خدمت خلق خصوصاً امام حسین کے عزاداری کے اوپر زیادہ توجہ دی. انہوں نے توجہ دی اور خود بھی عزاداری کرتے رہے، دوسروں کو بھی عزاداری کرنے کی ترغیب دی. تو اس کے ذریعے سے وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے دنیا کو؟ دیکھیے، اس کے ذریعے سے یہ بات صحیح، آپ نے اچھا سوال کیا ہے کہ واقعی یہاں کے نوابوں نے، اور یہیں کے نواب نہیں بلکہ ہر جگہ کے نوابوں نے، خاص کر یہاں کے نوابوں نے عزاداری کے اوپر بہت کام کیا. فروغ عزا کے لیے دامِ درہم سخن نے بڑی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور خود اس کی جو ہے گواہ اور اس کی دلیل یہ آپ کا اتنا بڑا امام بارگاہ جس سے فرودنجا جو نوابی کی خاندان سے تھے، انہوں نے امام بارگاہ بنایا ہے کہ جو کہ گلف نیوز کے حساب سے ایشیا میں اس سے بڑا امام بارگاہ نہیں ہے، جس کی لمبائی ماشاءاللہ سے 109 میٹر اس کی لمبائی ہے امام بارگاہ کی. بلکہ لکھنؤ سے بھی بڑا یہ امام بارگاہ ہے، جس لیے کہ چونکہ میں ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے یہ بات بالکل فل کانفیڈینس کا اور فل اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایک بار آغا روحی صاحب جب یہاں مجلس پڑھنے آئے تھے تو میں موجود تھا یہاں. تو باضابطے جب امام بارگاہ کو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ لکھنؤ سے بھی بڑا امام بارگاہ ہے.
اس لیے کہ میں خود موجود تھا ان کی مجلس میں جب میں یہ تقریباً 2010 یا 11 کی بات ہے، وہ آئے تھے کہ سال ثواب کی مجلس پڑھنے کے لیے. تو ایک بڑی شخصیت کے حوالے سے کانفیڈینس، یہ آپ کے اس کے ریفرنس ہے یہ بات، میں اور کانفیڈینس کے ساتھ بول رہا ہوں. تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نوابین نے بہت زیادہ عزاداری کے اوپر کام کیا ہے. اور صرف ایسا نہیں کہ امام بارگاہ بنا دیا، نہیں، باضابطے عزاداری کے لیے ایک معقول رقم اٹھا کے رکھے ہیں، رقم بھی رکھے گئے ہیں اور کچھ زمین جائیداد بھی بچا کے رکھے گئے ہیں. اس کے لیے وہ مختص کیا ہے، مخصوص کیا ہے صرف عزاداری ہی کے لیے. تو یہ ان کی خدمت ہے جو تشت بام ہے، اور سب لوگوں کو یہاں کو معلوم ہے، اور ایسے بھی مطلب کہ نیوز میں بھی اور ساری باتیں سب. تو لہٰذا عزاداری کے سلسلے سے جتنا ہو سکا، جتنا بن پڑا ہے، نوابین نے بڑی خدمت کی ہے. تو ہم اپنے ناظرین کرام کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جہاں پر آج نوابوں کے نام زندہ ہیں، جو رقم جو اتہاس میں، تاریخ میں رقم ہے، وہ صرف امام حسین کے تذکرے کی بنا پر. بالکل، اس لیے کہ یاد دیکھیے گا کہ آپ خود دیکھیں کہ جو امام حسین کا گھر بناتا ہے یا امام حسین کا امام بارگاہ بناتا ہے، اسی کا نام زندہ رہتا ہے، اسی کا. ورنہ آپ دیکھیے اس دنیا میں آپ بیک گراؤنڈ والے اور دولت مند، ثروت مند اور سلطان اور بادشاہ کی آپ تاریخیں پڑھیں گے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا ہے. ان کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، ان کی کوئی آماجگاہ بھی نہیں، ان کی کوئی نشاندہی بھی نہیں. لیکن آج جنہوں نے امام حسین کے نام پہ کام کیا ہے، آج ان کا یاد بھی ہو رہا، آج ان کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے. اور وہ امام بارگاہ بھی، جب انسان اس امام بارگاہ میں جاتا ہے تو سوالیہ نشان کرتا ہے، پوچھتا ہے کون بنایا، کس نے بنایا. ہر انسان کے ذہن میں ظاہر سے دوسری قوم بھی آتے ہیں تو اس بڑے امام بارگاہ کو دیکھ کر متعجب ہوگا، ہے انگشت بدنداں رہتے، کہتے کہ اتنا بڑا کس نے بنایا، اور یہ ہے کیا، امام بارگاہ ہے. تو یہ امام حسین کے حوالے سے تو آج ان کا نام زندہ ہوا، آج ان کا نام آج زندہ ہے. ورنہ اگر یہ امام بارگاہ نہ بنتے تو کون جانتا ہے کہ فریدون جاں ہیں کون. اس لیے کہ ایسے تو نوابین بہت گزرے ہیں، لیکن جنہوں نے امام کے لیے کام کیا ہے، آج ان کا نام زندہ ہے، ان کا کام بھی زندہ ہے. جیسے کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں اور دوسروں کے سنتے ہیں، یہاں پر قبر امام حسین کی مٹی کو یہاں پر لایا گیا تھا اور اس کو تبرکاً یہاں پر رکھا گیا. آج میں تھوڑی دیر پہلے گیا تھا، اس جگہ کو کی زیارت میں نے کی ہے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ قبر امام حسین کی ہاں، مٹی یہ بات تو بالکل صحیح ہے. اس لیے کہ نوابین نے خود انہوں نے کہا ہے کہ واقعی جو پروش تھے، جو آبا و اجداد تھے، انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. ان کی قبر سے مٹی لے کر آیا، اور آج بھی میں خود شاہد ہوں. اس لیے کہ میں نے کئی سال یہاں عشرہ پڑھا ہے محرم میں. جیسے جب سے لاک ڈاؤن ہوا تو لاک ڈاؤن سے لے کر 3 سال تک مسلسل میں باہر عشرہ پڑھنے نہیں جاتا، یہیں رکتا. تو آج بھی میں روز عاشورہ وہ سجدگاہ جو قبر امام حسین کی مٹی جو سجدگاہ کی شکل میں ہے، خاک شفا، آج بھی ہے. اور آج بھی میں اس کی زیارت کرتا ہوں کہ وہ روز عاشورہ ٹھیک عصر کے وقت جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے، عصر کے وقت جو ہے وہ ریڑھ ہو جاتا ہے. یہ معجزہ، یہ اعجاز آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا جعفرہ گنج میں ہے، جعفر نواب خان، جعفر نواب خان جو ہیں، انہوں نے جو ہے ان کے آباء و اجداد نے جو ذریعہ مبارک امام حسین لے کر آئے، آج وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریعہ مبارک موجود ہے. خود دیکھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس کی بوسیدگی کا احساس ہوتا ہے کہ جس پہ کتنے ہمارے ائمہ کے اس پہ دست مبارک بھی لگے ہوئے ہیں. تو لہٰذا اور بہت سے لوگ آتے ہیں، اور ہماری بات چھوڑیے، کلمہ لا الہ محمد رسول اللہ کہنے کی بات چھوڑیے، غیر قوم بھی آ جاتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے بہت سے ایسے قوم، ہندو قوم آتے ہیں کہ جو اپنا منت مانگتی ہیں، ان کا منت جو وہاں پورا ہوتا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم بڑے امام باڑے میں جاتے ہیں تو وہاں پر کچھ پنجوں کے نشانات ہیں، کچھ پیروں کے نشانات ہیں. تو کیا یہ قدم گاہ رسومگاہ امام علیہ ہاں، مطلب السلام کہ سے منسوب ہے؟ ہاں، یہ ان سے منسوب ہے، لیکن ایکچولی وہاں سے نہیں منسوب کر دیا گیا ہے نا، کوئی چیز میں نے بنا کے. لیکن نواب جو جیسے آج روز عاشورہ جو ہے، مثلا جب جلوس ہوتا ہے تو جلوس میں کچھ ایسے تبرکات ہیں کہ جو تبرکات آپ کو کہیں کو نہیں ملے گا. لیکن یہ تبرکات جو ہے مطلب منسوب نوابوں نے، یعنی کہ یہ ایک فروغ عزا کی دلیل ہے کہ نواب چاہتے یہ تھے کہ عزاداری
زیادہ سے زیادہ اچھی ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنے عہد میں اپنے دور میں عزاداری پہ بہت زور دیا ہے، یعنی کہ عزاداری کو فروغ جلوس اعضاء میں وہ سارا اہتمام کرتے تھے، اس کے علاوہ جلوس جب نکلتا تھا تو بہت سی چیزوں کا وہ انتظام کرتے تھے، تو لہٰذا اسی مطلب عزا کے حوالے سے مطلب عزاداری کے حوالے سے کچھ چیز منسوب ہے کہ جو نواب کے دور سے چلا آ رہا، تو وہ اٹینڈنسی آج بھی چلا آ رہا ہے اور آج بھی وہ باقی ہے۔ تو جیسے کہ ابھی یہاں پر جیسے سننے میں آ رہا ہے یہاں پر 72 تابوت نکلے گا، اور 72 تابوت میں تقریباً پورے ویسٹ بنگال، خصوصاً ویسٹ بنگال کے لوگ آئیں گے، اور دیگر صوبوں سے بھی لوگ آتے ہیں، تو کتنے مومنین، کتنے زائرین، کتنے عزادار یہاں پر ایک جمع ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے تقریباً 72 تھا، اور عام طور پہ تو یہاں تقریباً خود جو باشندہ یہاں جی کے جی جی تقریباً 3 سے 3,500 یہاں پہ، جی جی سمجھا نا، تو کل مومنین جو ملا جی کے جو جی شیعہ جی ناشر ہیں 3 سے 3,500 ہیں، اور باہر سے بھی تقریباً 2-3 ہزار لوگ آتے ہیں، تو 4-5 ہزار 5-6 ہزار کا مجمع جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں 6-7 ہزار کا مجمع ہوتا ہے 72 تابوت میں۔ اور 72 تابوت سے بھی بڑا پروگرام ایک آخری پروگرام ہوتا ہے جس کو اصغریہ کہتے جی ہیں، جی تو اس میں نہیں بھی تو تقریباً 8 سے 10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ جو ہیں آتے ہیں، کلکتہ سے آتے ہیں، 24 پرگنہ سے آتے ہیں، اسی بہانے دیکھیے وہ عزاداری بھی کرتے ہیں، آخری پرسہ بھی دیتے ہیں، اور ذریعہ مبارک کی زیارت وغیرہ بھی کرتے ہیں، امام بارگاہ کی بھی زیارت کریں، ان کا دو مقصد ہوتا ہے کہ آخری پرسہ بھی یہیں دیں گے اور امام بارگاہ کی زیارت کریں، اس لیے کہ امام بارگاہ جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک نایاب چیز ہے، پورے آپ کے سمجھیے کہ ہندوستان کے لیے ایک نایاب چیز ہے، تو لہٰذا بہت سے لوگ آپ کی زیارت کی غرض سے آتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی اس میں دو کام ہو جائے گا، زیارت بھی ہو جائے گی اور عزاداری بھی ہو جائے گی، تو لہٰذا آخری جو پروگرام ہوتا ہے ایک جو ہے اصغریہ کی شکل میں، اس میں ماشاءاللہ سے 8 سے 10 ہزار کا مجمع یہاں ہوتا ہے۔ اچھا جناب، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں اصغریہ، تو اصغریہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اصغریہ سے جو مراد یہاں پہ اصغریہ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی یہاں اصغریہ لوگ کہتے ہیں، یہاں تک وہ بینر میں بھی جو لکھا ہے اصغریہ ہی لوگ کہتے ہیں، لیکن ایکچولی وہ اصغریہ نہیں، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا تابوت ہوتا ہے، جی لیکن اب یہاں جو ہے لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا ہے کہ اصغریہ تو لوگ اصغریہ کہتے ہیں، سمجھ رہے، تو لہٰذا لیکن ایکچولی وہ اصغریہ نہیں ہے بلکہ وہ ہے عسکریہ، یعنی کہ عسکری امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی شہادت ہے، 8 بول کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تاریخ ہے، تو انہی کے حوالے سے تابوت نکلتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اسی میں جو ہے مثلاً امام حسین کا بھی تابوت رہتا ہے، اور جناب علی اصغر کا بھی جھولا رہتا ہے مولانا عباس کا، تو لہٰذا اس لیے لوگوں نے ادھر منسوخ کر دیا ہوگا، تو اصغریہ کہتے ہیں لوگ۔ یہ حسن عسکری ہاں، علیہ الصلوۃ ویسے والسلام۔ خطیب جو آتے ہیں وہاں، تو جو خطیب مجلس پڑھتے ہیں اس کی تو مجلس وہی فضائل امام حسن علیہ السلام اور مصائب امام حسن علیہ السلام پڑھتے ہیں، یہ عنوان وہی رہتا ہے ان کا، آخر میں امام حسن کا جو مصائب پڑھتے ہیں، اور آخر میں پھر چونکہ رخصتی رہتی ہے، آخر ہے، آخری عزا کا آخری دن ہے، تو لہٰذا تھوڑا سا مطلب کہ رخصتی بھی پڑھتے ہیں۔ تو ہم آخر سوال یہ ہے، جی ہم عزا کے آخری دن کو عسکریہ کہتے ہیں کیونکہ جی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت، جی اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد پھر ہمارے یہاں یہ کہ جب وہ 8 بول کو صبح میں جلوس نکلتا ہے، صبح مجلس ہوتی ہے، اس کے بعد سے جلوس نکلتا ہے، جلوس نکلنے میں تقریباً 12-1 بجے جلوس نکلتا ہے، اور 3-4 گھنٹے کا پروگرام رہتا ہے، تو سورج غروب ہونے سے پہلے جلوس جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سے پھر باضابطہ عزاداروں کے لیے، زائرین کے لیے کھانے کا انتظام رہتا ہے، یعنی کہ نظر مولا رہتا ہے، اس کے بعد نوش کرتے ہیں، اس کے بعد سے پھر جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر ہم لوگ خوشی مناتے ہیں، عید نوروز جسے کہا جاتا ہے، اس کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں عید نوروز، عید نوروز سے مراد کیا ہے؟ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے عید نوروز سے مراد یہ ہے کہ اس دن جو ہے ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ کربلا کے حوالے سے کہ اس دن جو ہے 4 سر جو ہیں، 4 سر جو کہ امام سید سجاد کی بارگاہ میں آئے تھے، جیسے ہرملا کا سر، اور اس کے بعد سے عمر سعد کا سر، پسر سعد کا سر، اور اس دن جو ہے اہل حرم نے اپنا سوگ بڑھایا تھا، اور اس دن جو ہے اہل حرم نے اپنا سوگ بڑھایا تھا، تو اسی لیے اس دن جو ہے خوشی، یعنی کہ عید زہرا کہتے ہیں، یعنی کہ امام میں چوتھے امام کی زبان پہ جو ہے ہونٹ مسکراہٹ آئی تھی، ان کی ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئی تھی، اس لیے کہ امام کو خیال تھا نا، یوں تو اتنا بڑا غم ہوا، اس لیے کہ کربلا کا واقعہ جو ہوا ہے، اس واقعے کو کوئی بدل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے،
انسانی نہیں، ایسا واقعہ پورے عالم انسانیت نے کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا، قیامت تک ایسا واقع نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر پوری زندگی کربلا کے واقعے کو، مصائب کو یاد کر کے رویا جائے تو واقعی جو حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن امام کو اپنی امت کا بھی خیال تھا، امام کو نانا کی امت کا بھی خیال تھا، لہٰذا اس لیے کہ اہل حرم 1-2 سال نہیں بلکہ 1 سال مسلسل مقید رہے قید خانے میں۔ پہلا چیلم خود قید خانے میں ہوا ہے، غور کرنا ہے، تو پہلا چیلم قید خانے میں ہوا ہے، تو لہٰذا دوسرے چیلم میں جو ہے رہائی ملی ہے۔ تو امام کو خیال تھا کس کا؟ امت کا، نانا کی امت کا خیال تھا، لہٰذا مسکرائیں، اس لیے کہ ہماری خوشی کا ان کو خیال تھا، تو لہٰذا وہ مسکراہٹ آئی، تو اسی لیے جو ہے سوگ بڑھاتے ہیں۔ ہاں سوگ بڑھا دیتے ہیں۔ اہل حرم نے سوگ بڑھایا تو ہم لوگوں نے سوگ بڑھایا، اس لیے کہ امام کے سامنے جو عمل ہو اور امام خاموش رہیں تو اس کا مطلب یہ کو عمل جو ہے جائز ہے، اور امام اجازت دے تو عمل جو جائز ہے، تو لہٰذا آخر میں سوال یہ ہے جناب کہ آپ ماشاءاللہ سے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں یہاں پر تقریباً کتنے سال آپ یہاں پر مجھے آئے؟ 14 سال 14 سال 14 سال جب ہم یہاں پر آئے ہیں، ان 14 سالوں کے پہلے اور اب میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے ہاں بہت اچھا سوال کیا آپ نے، میں چاہ بھی رہا تھا آپ یہ سوال کریں۔ 14 سال پہلے جب میں آیا 2007 میں آیا تھا، 2008 میں جب میں آیا تھا یہاں، میں ڈائریکٹ لکھنؤ سے ہی آیا تھا، لکھنؤ سلطان المدارس کالج کا، تو یہاں سے آیا تھا، تو یہاں جو ہے دینداری تو تھی لیکن اتنی بیداری نہیں تھی، یعنی دینداری تھی متوسط لوگوں میں، متوسط یعنی کہ محدود، یعنی کہ میڈیم لوگ دیکھتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، گنے چنے لوگ جو ہیں دین کی طرف متوجہ تھے، مطلب کہ نماز روزہ، مگر آنے کے بعد اب پتہ نہیں یہ توفیق پروردگار عالم کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی اور مومنین کو توفیق کی کہ ایک نیا جوش اور ولولہ نوجوانوں میں جاگ گیا۔ اب یقین جانیے کہ میں آپ کے چینل سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 10 سے 15 اور 15-20 عشرے جو ہیں، 10-15 عشرے میرے سامنے جو ہیں ایجاد ہوئے ہیں اس 14 سال کے پیریڈ میں، وقفے میں 10-15 عشرہ جو ہیں میرے سامنے ایجاد ہوئے ہیں، ہم سے میرے سامنے ایجاد ہوئے ہیں، اور دینداری آزاداری کے سلسلے اتنا فروغ ہوا ہے، محفل ہے، مجالس ہے، یہاں تک کہ آج ماشاءاللہ اس زمین پہ ادب سے بھی بہت سے نوجوان تعلق رکھتے ہیں، شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ سے، یہ سب میرے آنے پہ بہت سے دیکھا، شاعری کی طرف بہت سے بچے جو یہ ہوئے ہیں، بہت سے بچوں کو سروس ہوئی ہے، ورنہ حالت پہلے جو ہے مالی اعتبار سے بہت غیر تھی، اب ماشاءاللہ سے اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھا ہے، اور نوجوانوں کے اندر بھی بہت دینی جذبہ ہے دیکھا جا رہا، اور عزا کے حوالے سے بھی بڑی خدمت کرتے ہیں، لہٰذا یہ سامنے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور تو لہٰذا یہ پروردگار ہماری دعا تو یہی ہے کہ اللہ، میں یہ اپنے آپ خود اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ اللہ نے توفیق دی ہے، اس لیے کہ اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی دین کا کام کیا کرتا ہے۔ بلکہ ناظرین کرام کے لیے کوئی خاص بات؟ آپ کے چینل کے ناظرین کے لیے یہی خاص بات، یہ پیغام ہے کہ آپ کے چینل کے ذریعے سے توسط سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے ہم خدمت اہل بیت کریں، خدمت اور ہر طرح سے خدمت دین میں جو ہے ہم آگے رہیں، اور زمانے کی تو تانہ کشی جو چلتا ہی رہتا، رسہ کشی تو ہوتی رہے گی، تو اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ جب ہم دین کا کام کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو ہماری نگاہ اور ہماری نظر جو ہے ہمیشہ ائمہ کے کردار پہ ہونی چاہیے، معصومین کے کردار پہ ہونی چاہیے، اہل بیت کے کردار پہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت کے ساتھ بھی بہت ظلم تشدد ہوا مگر دین کے کام سے دستبردار نہیں ہوئے، تو لہٰذا اگر واقعی ہم سیرت اہل بیت پہ چلنے والے ہیں تو واقعی جہاں پہ آپ دین کا کام کریں گے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو تانہ کشی کریں گے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو طنز بولیں گے، بہت سے آپ کو ڈسٹرب کریں گے، مگر اس سے ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا، دستبردار نہیں نہ، ہاتھوں کو نہیں اٹھانا، بلکہ دین کا کام کرتے چلے جانا ہے۔ یہ کام جو ہے فی سبیل اللہ کے لیے کام ہو، امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کام ہو، تو یقیناً جو ہے جو کام اللہ اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہو، یقیناً اس کام کو پروردگار نے بقا عطا کرے گا۔ جناب زینبیہ ٹی وی کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، میں زینبیہ ٹی وی کے جانب سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے لیے یہ اپنے قیمتی وقت اس وقت آپ نے دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسن عباس، زینبیہ ٹی وی سے۔